اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ ہود کا یہ 6واں رکوع ہے، آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 8 آیتوں میں قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انداز وہی ہے جو گزشتہ آیتوں میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد فرماتا ہے، تائید غیبی کے ذریعے سے ان کی نصرت ہوتی ہے، ان کو غلبہ ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی ہو رہی ہے کہ اگر وہ نہتے ہیں، کمزور ہیں تو پریشان نہ ہوں، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. دوسری طرف منکرین، مخالفین کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ طاقتور ہیں، اگر وہ صاحب اقتدار ہیں، اگر وہ دولت مند ہیں تو نہ اترائیں. اللہ تعالیٰ شروع میں رسی کو ڈھیل دیتا ہے، بعد میں اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے. جب وہ گھیر لیتا ہے تو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول حجت ہوا کرتے ہیں، جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں روئے زمین سے ان کو مٹا دیا جاتا ہے. تو مشرکین مکہ کو بھی الرٹ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے. تیسری جانب اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنے اس نظام کا، اپنی اس سنت کا اعلان فرما رہا ہے کہ اہل حق، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے نبیوں اور رسولوں کے اسوے کو تھامنے والے، وہ مختلف قسم کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، امتحانات سے گزرتے ہیں. تم کو بھی گزرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو نتیجہ، اختتام، آخرت یہ دراصل ایمان والوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے مقدر ہے.
طے ہے، لہذا ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے، ان امتحانات سے نہ گھبرانا جن سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی گزر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اس کی سنت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر واضح فرمایا، یہ ارشاد فرما کر کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا ہے، ہم نے نبیوں کو رسولوں کو بھی آزمایا ہے، اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ اگر جنت جیسی نعمت کو پانا ہے تو امتحانات سے تم کو گزرنا پڑے گا، دنیا میں تم آزمائے جاؤ گے، دنیا میں تم پر مصیبتیں آئیں گی۔ اتنی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جسمانی مصیبت آئے گی، مالی طور پر آزمائے جاؤ گے، تمہارے باغات پر حملے ہوں گے، تمہاری کھیتیاں اجاڑ دی جائیں گی، یہ ساری چیزوں سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور پھر حق پر جب تم ثابت قدم رہو گے اور سچائی کا دامن تم نہیں چھوڑو گے، ہمیشہ اپنے مولا کو خوش کرنے میں لگے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ لازوال نعمت دے گا جو اس کائنات کی سب سے قیمتی نعمت ہے، جس کو ہم اور آپ جنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی شان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے، اسی وضاحت کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا تھا گزشتہ اتوار، آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام احقاف کی جو بستی تھی اس میں آباد تھے، جو تقریباً یمن کا شمالی حصہ آج سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ایک عذاب کا شکار کر دیا، اگرچہ وہ طاقتور تھے، سورما قسم کے تھے، جسمانی طور پر قوی ہیکل تھے، مضبوط تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک آندھی کو ہم نے بھیجا، ایسی آندھی سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن مستقل چلتی رہی، اور اس کے بعد سے یہ لمبے چوڑے پہلوان کٹے ہوئے کھجور کے درخت کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، اور تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ نارتھ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، شمال کی طرف ہجرت کرتے ہوئے حجاز مقدس پہنچے۔ حرم شریف کا جو چبوترا تھا، جس کے بارے میں اس سے پہلے تاریخی روایت نقل کیا کہ اس چبوترے کے ارد گرد حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے اور کشتی نے بھی طواف کیا تھا، تو وہاں سے طواف کرتے ہوئے اور شمال کی طرف سفر رہا، یہاں تک کہ ملک کے شام اور مدینہ منورہ کے بیچوں بیچ ایک علاقے کو آپ نے اپنے لیے جائے سکونت اختیار کیا، اور اس بستی کا نام حجر تاریخ میں آتا ہے۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں نہیں، حضرت ہود علیہ السلام تو کہیں اور چلے گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت سام، انہی کی نسل تھی جو مقام حجر پر آباد تھی۔ یہ لوگ ترقی کرتے چلے گئے، اور ان میں ایک بڑے نیک، بڑے بہادر، سمجھدار قسم کے ایک صاحب پیدا ہوئے جن کا نام سمود تھا۔ وہ صاحب اولاد ہوئے، اور ان کی اولاد ترقی پائی، اور پھر اسی قوم سمود، اسی قبیلے کو قوم سمود کہنے لگے، قبیلے سمود کہنے لگے۔ جو حضرت سمود کی اولاد تھی وہ سمود، قوم سمود کہلائی۔ یہ قوم بہت ترقی کر گئی، بڑی جفاکش، بڑی محنتی، اور قوم عاد کے بعد اسی قوم کو شہرت نصیب ہوئی۔ اس قوم کو عاد ثانی بھی کہا گیا، اور
اس قوم کو عرب عاربہ بھی کہا گیا، یعنی سب سے پہلے خالص عرب یہی تھے۔ بعد میں یہ دھیرے دھیرے چونکہ ختم ہو گئے، ان کا تذکرہ بھی نہ رہا، اسی لیے اب مورخین ان کو عرب بعیدہ کہتے ہیں، وہ عرب جو ختم ہو گئے، زوال پذیر ہو گئے، جو باقی نہیں رہ گئے۔ اس قوم کی جو صلاحیت تھی اس کے سلسلے میں مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں لکھی جس میں ان کو بڑی مہارت تھی۔ ایک انجینئرنگ میں، ایک حساب کتاب میں بھی بڑے آگے تھے، میتھمیٹکس ان کی ترقی یافتہ تھی، اور نمبر 3 تجارت ان کی بڑی اچھی تھی، انہوں نے لمبی چوڑی تجارت کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی۔ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا دروازہ کسی قوم پر کھول دیا تو اس قوم میں بجائے شکر گزاری کے ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان قوموں میں بڑی سرکشی ہے، ظلم و زیادتی ہے، بے دینی ہے، بلکہ دین بیزاری، بلکہ دین دشمنی ہے۔ یہی پوری صفات قوم سمود میں پیدا ہو گئی تھی، اور جب سچے دین سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اس کے احکام سے، اس کے نبیوں اور رسولوں کے اسوے سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر شرک پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے، لہذا اس قوم کے اندر بھی شرک پیدا ہو گیا تھا۔ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو تھوڑے بہت نذرانے چڑھا کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مذہب کا حق ادا کر دیا، اور دراصل یہ ابلیس کی ایک پٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو تھوڑا بہت چڑھا دو کسی مندر میں اور کسی عبادت گھر میں، اس کے بعد ہو گیا تمہارا مالک تم سے خوش ہو گیا، اب تم ظلم کرو، اب تم بے حیائی کرو، اب تم بے ایمانی کرو، اب تم معصوموں کو کاٹو مارو، کون تم کو پوچھنے والا ہے، تم نے فلاں کی ہنڈی میں پیسے ڈال دیے ہیں، اس کو خوش کر لیا ہے، اب تمہارا کام بن گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جاری فرمایا اور جو قیامت تک رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں بندوں کا حق ہے، اس میں والدین کا حق ہے، اس میں پڑوسیوں کا حق ہے، اس میں کمزوروں کا حق ہے، اس میں عبادتیں بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں حکمرانی بھی ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے حکمرانی منمانی ہو اور خداؤں کو پھینک دے کر خوش کر دیا جائے، یہ اسلام تھوڑی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہر جگہ ہے، اور دنیا کا ہر گوشہ مسجد ہے، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا ہوگا، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہی وہ اسلام کا نظریہ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بے چین ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا بے چین ہے اور لڑنے پر، مارنے اور مرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ ہر میدان میں مذہب کو کیوں کھینچ کے لے آتے ہیں۔ کلب میں تو ہم کو آزادی کے ساتھ رہنے دیں، اپنی بلڈنگوں میں تو ہم کو منمانی کرنے دیں، اپنے حکومت کے ایوانوں میں تو ہم کو بے ایمانی کرنے دیں، ہر جگہ کیوں یہ اللہ تعالیٰ کو کھینچ کے لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا ان کو کاٹو مارو، مختلف نام ان کے رکھو، ختم کر دو روئے زمین سے ان کو۔ پھر ایسی قوم، ایسی انسانیت اس دنیا میں رہ جائے جو منچاہی زندگی بسر کرے اور کسی پروردگار کا نام نہ لے اور کسی مالک کی پابندی کی بات نہ کرے۔ یہ ہے وہ نظریہ جس کی وجہ سے آج اس دنیا میں لڑائی چل رہی ہے، اور دنیا اس وقت 2 ہی گروہ میں بٹی ہوئی ہے، ایک رب کا پابند ہے اور ایک رب سے آزادی چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے بھی یہی مسئلہ آیا۔ اسی قوم کے ایک فرد تھے، بڑے ہی معصوم بیک گراؤنڈ رکھنے والے، نیک، عبادت گزار، اتنے عبادت گزار کہ حضرت صالح علیہ السلام کی عبادتوں کا طنز اور عبادتوں کا تعانہ دیا کرتے تھے قوم سمود کے لوگ، بڑے تم نمازی ہو، اور نمازی ہونے کی وجہ سے یہ سب کہہ رہے ہو کیا؟ اتنے نمازی تھے، ایسے عبادت گزار۔ اور جب قوم بہت بگڑ گئی اور تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نبی و رسول ہیں، اب آپ نکلیے گھر سے، اب آپ کو بھیڑنا ہے، اب صرف
تنہائی کی نجی عبادتوں سے کام نہیں چلے گا، قوم کے درمیان آپ کو کھڑے ہو کر ان کو للکارنا ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عجیب و غریب معاملہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے پیٹرول لے لیا کرتے تھے، مایا لے لیا کرتے تھے، قوت لے لیا کرتے تھے، خوب عبادتوں کے ذریعے سے، خوب عبادتوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے گویا ایک طرح سے طاقت لے لیا کرتے تھے، اپنی راتوں کی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی تنہائیوں کے ذریعے سے، اپنی خلوتوں کے ذریعے سے۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 1.5 مہینے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے، روتے تھے، سجدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جتن کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے نوازتا ہے، تو پھر اسی طاقت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور بندوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت ملی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم سمود کی جانب انہی کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم، کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے اٹھایا، پیدا کیا۔ واستعمرکم، اس نے تم کو آباد کیا۔ واستعمرکم فیہا فاستغفروہ، جو تم سے خطا ہو چکی، غلطی ہو چکی، اس پر اللہ تعالیٰ سے تم مغفرت مانگو، گناہوں کی معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، اس کی طرف لوٹ پڑو، توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار بہت قریب ہے اور دعا سننے والا، جواب دینے والا ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرما دیا، دعوت کا تذکرہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے جو تعارف کرایا اس کا تذکرہ فرما دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پوری محبت کے ساتھ، یا قومی، اے میرے لوگوں، پوری شفقت کے ساتھ خطاب کیا اور کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ تمہاری شرارتیں، تمہاری بے ایمانیاں، تمہارا ظلم، زیادتی اور دنیا میں مگن رہنا، غفلت وغیرہ، یہ سب پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مالک سے جڑ جاؤ، اپنے مولا کے ہو جاؤ، پروردگار سے رشتہ مضبوط کر لو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عقیدہ تمہارا ٹھیک ٹھاک ہو جائے، عقیدے میں غیر اللہ کا عمل دخل نہیں رہ جائے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کام شروع کیا تو پہلے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا، دیگر چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مضطرب تھے حالات کی وجہ سے، عربوں کی جنگوں کی وجہ سے، ان کی صفاقی کی وجہ سے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی وجہ سے، شراب میں بدمست رہنے کی وجہ سے، اور جوئے میں ہار ہار کے اپنے خاندان کو تباہی کے دہانے تک ڈھکیل دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیرہ خاطر تھے، لیکن کام یہاں میں اس میں سے کسی سے نہیں شروع کیا۔ اصلاح کا جو کام شروع کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑا، کہا اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ، بعد میں پھر اصلاح ہوتی رہے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ امتیازی معاملہ ہوتا ہے۔ ریفارمرز کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ سامنے جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ عقیدہ ان کے پاس بہت غیر اہم ہوتا ہے، کبھی کبھی پوری زندگی عقیدے پہ وہ بات نہیں کرتے، اسی لیے اکثر و بیشتر وہ ناکام رہے، پوری کوششیں کرنے کے باوجود نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اور اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے رسولوں نے ایسی تربیت کی قوموں کی اور اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑی جو بہت وفادار اور دین پر مرمٹنے والی، کیونکہ اس نسل کی جو تربیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر۔ یہ ہے
اپنے مالک کی محبت پر. جو اپنے مالک کا ہو گیا تو یاد رکھیے پھر سب کے لیے وہ بھلا ہے. جو اپنے مالک کا نہیں ہو سکا وہ سب کے لیے مصیبت ہے. لہذا فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی تنہا معبود ہے. هو انشاءکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس نے زمین میں تم کو چلنے پھرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اس نے طاقت دی، اس نے دولت دی، اس نے ٹھکانہ دیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس نے زمین پر تم کو آباد کیا. اگر اس کی مدد نہ ہوتی تو تم آباد نہ ہوتے، تمہاری کالونیاں نہ بنتی، تمہارے محل نہ بنتے. اور آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو چھید کر جو اپنے گھر بنائے تھے اور محل بنائے تھے اور سب کچھ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس پر شکریہ، اس کا شکر ادا کرو. جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس پر تم توبہ کرو، استغفار کرو. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، استغفار کے سلسلے میں، توبہ کے سلسلے میں گزشتہ اتوار جب حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہوا تھا تو تشریح کی گئی تھی کہ جو گناہ انسان جس کا شعور نہیں رکھتا، ناواقف ہے اس سے، اس پر وہ استغفار کرتا ہے. جن کبیرہ گناہوں کا اس کو شعور ہے، وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے، اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے. ان ربی قریب مجیب، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے دیکھو رب بہت قریب ہے، اس کو دور نہ سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی دیہات کے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مالک کہاں ہے، ہمارا پروردگار کہاں ہے. اقریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اللہ کے رسول بتائیے کیا وہ قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں یا دور ہے کہ پکار پکار کے دعائیں کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے نبی میرے بارے میں جب لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے انی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں جتنا کہ تمہاری اپنی شہرک، تمہاری شہرک جو ہے، تمہاری جس سے سانس جاری ہے، خون دوڑ رہا ہے، اس سے بھی قریب تمہارا پروردگار ہے. لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تمنا کرتے ہو، سوچتے بھی ہو تو پروردگار جانتا ہے، وہ بہت لطیف ہے. اور جب لطیف ہے تو لازمی بات ہے وہ پھیلا ہوا ہے اس کائنات میں، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی شان بہت تم سے قریب ہے. لہذا تم اس کو پکارا کرو، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، وہ ضرور تمہاری بات سنے گا، مجیب جواب دے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ جواب فوراً نہیں دے گا، لازمی بات ہے وہ بندوں کے سلسلے میں جانتا ہے کہ کب کس کو کیا چیز دینی چاہیے، کہاں پر کون سی چیز دینی چاہیے، وہ پروردگار جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین طرح سے اس کی حاجت پوری کرتا ہے. یا تو جس چیز کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا وہ چیز اس کو دے دی جائے، یا پھر اٹھا کر اسٹور کر کے رکھا جائے، ذخیرہ کر کے رکھا جائے اور بعد میں اس کو دیا جائے، یا پھر یہ کہ اسی سائز کی، اسی حیثیت کی کسی مصیبت کو ٹال دیا جائے. تو ایک مصیبت آنے والی تھی، مقدر ہو چکی تھی مصیبت، کسی بیماری میں، کسی ایکسیڈنٹ سے، کسی پریشانی سے بندے کو آزمایا جانے والا تھا، لیکن دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت پھیر دیتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے میں تو یہ دعا کیا تھا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبول ہو گئی، دوسری شکل میں قبول ہوئی. بندے کا علم ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے بندے کو کیا ضرورت ہے، بندے کو کیا دیا جائے، بندے کو کیا نہ دیا جائے. بہت ممکن ہے جس چیز کو بندہ پکار رہا ہے، مانگ رہا ہے، وہ عین اس کے لیے مصیبت ہو جائے، وبال ہو جائے اور پریشانی کا باعث ہو جائے. لہذا اسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو روک دیتا ہے اور اس کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے آخرت کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایک صاحب دیکھیں گے کہ ان کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا جو اجر مل رہا ہے، اتنا اجر مل رہا ہے
اتنا اجر مل رہا ہے کہ وہ توقع انہوں نے نہیں کی تھی، تو وہ کہہ پڑیں گے کہ مولا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارا کا سارا اجر آج مجھے آخرت ہی میں مل جاتا، اتنا اچھا اجر میں تو سوچا بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے ہم بہت ناقص علم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں سمجھتے۔ ہمارے بچے وہ بہت اچھا علم رکھتے ہیں اور وہ ضد کرتے ہیں تو ہم ہمارے بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز دینا اس کے لیے مصیبت ہے۔ ہم وہ بچوں سے بھی حقیقت میں کم علم رکھنے والے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے گویا اپنی موت مانگتے ہیں، کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تباہی مانگتے ہیں، کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں مانگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھی چیز مانگ رہے ہیں، ہم جو فلاں چیز مانگ رہے ہیں متعین طور پر وہ ہمارے لیے بڑی کام کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے اس میں تو تیری موت چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد تو مصیبت ہو جائے گی، وبال ہو جائے گا، پریشانیوں سے تو الجھ جائے گا، لہذا اس چیز سے اس کو روکو، کوئی اور اس کے لیے انتظام فرما دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ جانتا ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا، یہ ہم کو مانگنے کا بھی تو طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا بھی تو طریقہ نہیں آتا۔ ہم ایسے شکاری کی طرح ہیں جو جنگل میں شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ آج کل پابندی ہے، میں آج شکار کے اوپر آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، شکار کرنے والا اپریشیٹ کرنے والا سب پولیس میں جائے گا۔ ایک مثال دیتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے شکاری کسی مثال ہے جو جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوا ہے اور گولی کو بجائے بندوق میں ڈالنے کے ہاتھ سے پھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ جانور مرتا ہی نہیں، جانور مرتا ہی نہیں۔ تمہارے ہاتھ سے جب گولی نکلے گی تو وہ جانور کو زخمی تو دور کی بات، شاید اس کو چوٹ بھی نہ لگے، لیکن نکلے گی جب بندوق سے تب اس کے پراخچے اڑا دے گی۔ تو دعا جیسا نکلنا چاہیے ہمارے دل سے ویسے تھوڑی نکل رہی ہے۔ خالی خلی اٹھے ہوئے ہاتھ سے جو دعا نکل رہی ہے وہ دعا آسمانوں کو چیر کے عرش تک پہنچ جائے گی، وہ دعا تو بادلوں میں بھی نہیں جا سکتی ہے، وہیں اٹک کے رہ جائے گی۔ سینہ پھٹ کے جو دعا نکلتی ہے وہ پھر عرش رحمان میں ہلچل مچاتی ہے۔ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو پھر اس کے بعد سے جب وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی شان سے ان کی دعا بھی سنتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول فرماتا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول فرماتا۔ اہل اللہ نے کہا جیسے نماز ہے نا، نماز کے شروط ہے، دیکھیے بدن کا پاک ہونا، باوضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہو جانا، وقت ہی نہیں ہوا اب آپ ظہر پڑھ کے بیٹھ جائیں، میں تو پڑھ لیا ظہر، وقت کا ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ وقت ہو جائے گا ظہر کا تب ظہر کی نماز قابل قبول ہوگی۔ تو شرائط نماز ہے، ارکان نماز ہے، قیام ہونا ضروری ہے، رکوع ہونا ضروری ہے، سجدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بغیر ارکان کے اگر کوئی نماز پڑھے، ارکان نماز نہ ہو تو نماز کہاں سے ہو سکے گی؟ تو ایسے ہی کہا دعا کے کچھ شروط ہیں، دعا کے کچھ ارکان ہیں، اگر یہ ارکان اور شروط نہیں ہے تو پھر دعا نہیں ہے، کہا ایک رسم ہے، ایک رسم ہے۔ اور مثال کے طور پر اس میں یہی باتیں کہیں جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ دل حاضر ہونا چاہیے، دل اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، خشوع و خضوع ہو، بندگی ہو پوری، اور اس کے ساتھ عزم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا ایسے نہ کرو اللہ اگر آپ چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اس میں کیا ہے؟ بے نیازی ہے، آپ چاہے تو مغفرت فرمائیے، چاہے تو جہنم میں ڈال دیجئے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا دعا کرو تو ایسے کرو اللہ آپ مجھے بچا کے چھوڑیے، اللہ آپ میری مغفرت کر کے رہیے۔ تو یہ کیفیت، یہ چیزیں ہونی چاہیے دعا میں۔ ایسے ہی دعا کی شرائط یہ بتائی گئی ہے، کوئی نیک کام کرنے کے بعد آپ بیٹھیں دعا کرنے کے لیے، کچھ نہیں کم سے کم 2 رکعت نماز ہی ادا کر لیں، کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کچھ خیرات دے کر بیٹھیں، قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر کے بیٹھیں تاکہ حالات سازگار ہوں، ماحول سازگار ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اوقات ہیں، اور کہا دعا کی قبولیت کے اوقات میں جو سب سے اچھا وقت ہے وہ وقت سحر ہے، فجر سے پہلے، تہجد کا وقت ہے، جبکہ قبولیت کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ وہ افطار کا وقت ہے،
وہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جو چھپا دی گئی، وہ عیدین کی رات ہے، وغیرہ وغیرہ اوقات دعا بہت سارے بتائے گئے۔ ایسے ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا جیسے نماز کو بعض چیزیں توڑ دیتی ہیں، ایسے ہی دعا کو بعض چیزیں بیکار بنا دیتی ہیں۔ دعا کو بیکار بنانے والی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب بہت ہی گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، لیکن پہنے ہوئے جو ڈریس ہے وہ حرام ہے، کھانا کھا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حرام ہے، جس پلاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پلاٹ جو ہے چوری غصب کیا ہوا ہے، قبضہ ناجائز ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ سن لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا یستجاب لہا، کیسے اس کی بات اللہ تعالیٰ سنے گا؟ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو منہ لگائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو سکے۔ لہذا معلوم یہ ہوا دعا کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے، اور پوری تیاریوں کے ساتھ پکارے، اور پکارنے کے بعد پھر دیکھے نہ ربی قریب مجیب، بے شک ہمارا پروردگار بہت قریب ہے، دعا سننے والا ہے، دعا سننے والا ہے، اور وہ انشراح کر دے گا دل میں کہ دیکھو تمہاری یہ بات نہیں قبول کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے، اور تم کو آئندہ یہ چیز دی جائے گی اور اس طرح دی جائے گی، ایک دل میں انشراح کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اعتماد کا عالم ہو جائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کو پکارو، سنے گا ضرور، اور جو نہیں پکارتے ہیں فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ذلیل خوار کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے پکارو لوگوں، مجھ سے دعا کرو، مطالبہ کرو، میرے دربار میں میرے در پر ہاتھ پھیلا کے حاضر ہو جاؤ۔ اس شان بندگی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس پر۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میپن کی وجہ سے میری دعاؤں سے، مجھ سے دعا کرنے سے اور اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اپنے آپ کو بہت تیسمار خاص سمجھ رہے تھے، حقیقت سامنے آ جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا یہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جس پہ ہماری مقبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سب مل گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تب بھی ان کو خوب رو رو کے پکارنا چاہیے، کیونکہ مغفرت تو بہرحال باقی ہے، مغفرت تو بہرحال باقی ہے، اس کے لیے تو پکارنا ہی پکارنا ہے، دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دعاؤں سے جڑنا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور انسانیت کے لیے یہ ایک معراج ہے، ایک راستہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ یہی حضرت صالح علیہ السلام دعوت دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں استغفار کرو، توبہ کرو، پروردگار سے جڑ جاؤ، اس کو پکارو، اس کے اچھے بندے بن جاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، بڑی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ لیکن وہی خبط سوار تھا کہ پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی مخالفت زبانی ہوتی تھی، لوگ مناظرہ کرتے تھے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، بعد میں پھر بدتمیزی، گستاخی، گالی گلوچ، ڈرانا دھمکانا، آخری مرحلے میں مار پیٹ، قتل، غارت گری، یہی سب کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا۔ یہی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے بات چیت کی اور حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا؟ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ تین باتیں انہوں نے کہی، کہا ان لوگوں نے یا صالح، اے صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، آج سے پہلے، یہ جو اب تم نے دعوت دے دی اس موقع سے پہلے، آپ ہمارے درمیان ہماری امیدوں کا مرکز تھے، ہم نے آپ سے امیدیں باندھ رکھی تھی، مرجوًا قبل ھذا، کہ آپ ہمارے کام کے ہوں گے، آپ ہماری لیڈری کریں گے، آپ ہمارے لیے بہت ساری محنت کریں گے، ہماری ترقی کا ذریعہ بنیں گے، ہم آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ قد كنت فينا مرجوا قبل ھذا، آپ آج سے پہلے، اب سے پہلے ہمارے درمیان امیدوں کا مرکز تھے،
अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना, क्या आप रोकते हैं कि हम उस चीज की इबादत न करें जिसकी इबादत हमारे आबा अजदाद करते थे, अब्बा करते थे, दादा करते थे, नाना करते थे, उसकी इबादत से आप रोक रहे हैं। वइन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। तीसरी बात ये कि आप जिस चीज की जानिब हमको बुला रहे हैं उस सिलसिले में हमको बहुत शक व शुबा है, हमको भरोसा नहीं है कि ये नबूवत और रिसालत भी कोई चीज होती है। तरक्की याफ्ता दौर है, कोई तरक्की की बात कीजिए, कोई इंजीनियरिंग की बात कीजिए, कोई टेक्निक की बात कीजिए, तिजारत को उछालने की बात कीजिए, ये क्या गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि मैं नबी बन गया, रसूल बन गया हूँ और तुम आखिरत का सामान करो, अल्लाह से डरो, उसकी इबादत करो, ये सब पुरानी दकियानूसी किस्म की चीजें हैं। वही चीजें जो आज हमारे जमाने के रोशन ख्याल करते हैं ना, तरक्की याफ्ता पढ़े लिखे जर्नलिस्ट और बड़े VIPs और बहुत ही ज्यादा किस्म के मुताला करने वाले अफसाना निगार, नावल निगार, ये सारी बातें हजारों साल पहले की जाहिल कौमों ने की थी। इसके माने ये रोशन ख्याली नहीं है, ये वो खाम ख्याली है जो बहुत पुरानी है, जो रोज़े अव्वल से जारी है। लिहाजा इन लोगों ने कहा वइन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना, जिस चीज की जानिब आप हमको दावत दे रहे हैं उसके सिलसिले में हमको शक व शुबा है, हम मुतमईन नहीं, सेटिस्फाई नहीं है। लिहाजा हम आपकी बात कबूल करने से रहे, देखेंगे, इस पे सोचेंगे आगे चल के और इस पे कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे। हो सकता है इसमें कोई चीज अच्छी हो तो इस पे गौर कर लिया जाए। अभी आप हम पर किसी किस्म का कोई बोझ न डाले, तसल्लुत न करें, आप लाजमी तौर पर दीन की दावत हमारे ऊपर न जारी करें। लिहाजा इन्होंने कहा हम जरा सेकुलर किस्म के बनकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं, आप हमको परेशान न करें। तीनों बातें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की खिदमत में रख दी कि एक तो ये कि हमको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी आपकी इबादतों को देखते हुए, आपकी जहानतों को देखते हुए, आपके आला नसबी को देखते हुए, आपकी गुफ्तार किरदार को देखते हुए हम समझते थे कि आप बैरुल अक़वामी लीडर बनेंगे, हमारी जबरदस्त तिजारत फैलेगी फूलेगी, आप हमारा हाथ बटाएंगे और आप हमारी खिदमत करेंगे। ये तो उल्टी बात हो गई। नंबर 2, ये कैसे हो सकता है जो पुराना कल्चर चला रहा है, खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल, अब्बा भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, बचपन से हो रहा है, अब ये जो हलवे बनते हैं सब खत्म कर देंगे आप, क्या फायदा होगा, ये दावतें जो होती हैं सब खत्म कर देंगे, कैसे होगा, कितने लोगों से खाया है अब उन लोगों को नहीं खिलाएंगे, क्या लाजमी बातें, ये सारी खानदानी चीजें आप इनको न छेड़िए। और तीसरी चीज ये कि आपकी दावत जो है वो काबिल गौर है, काबिल नजर है, सोचेंगे उस पर और इस पर सोचने के बाद कुछ कहेंगे, ऐसा कोई इमरजेंसी का मसला नहीं है। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा काल या कौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, सोचने का मसला नहीं है। कहा क्या कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों क्या समझते हो तुम मैं अल्लाह ताला की जानिब से एक दलील पर हूँ, प्रूफ है, एविडेंस है मेरे पास, नबूवत है और रिसालत है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है, मर मिटूंगा मगर अल्लाह की बात पहुंचाऊंगा। ये बहुत अहम चीज है। हमारा और आपका यकीन और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यकीन जमीन आसमान का फर्क होता है। उनका यकीन आइनुल यकीन होता है, हक़ुल यकीन होता है, और हम लोगों का मामला ये कि जरा देखेंगे, सब मिलके कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, भाइयों की क्या राय हो रही, दोस्तों की क्या राय हो रही, वहां ये मामला नहीं। इनको तो आला बय्यिनतिन मिन रब्बी, परवरदिगार की जानिब से हूं मैं, और एक दलील है, एक बुरहान है, और उसने मुझे एक नबूवत और रिसालत की दलील के साथ फाइज किया है, और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमको गुनाहों से रोकूं, मैं रोकता रहूंगा, चाहे तुम मानो न मानो, मैं अपना फरीज़ा अता करूंगा। वआतानी मिन्हु रहमतन, और उसने करम फरमाया, रहम फरमाया, उसने एक खुसूसी रहमत इनायत फरमाई, और वो रहमत ये है कि उसने कुफ्र से, उसने इस बुरे माहौल से मुझे निकाल कर वो आला मकाम इनायत किया जिस मकाम तक कोई इंसान अपनी मेहनत से नहीं पहुंच सकता। ये नबूवत का मकाम है, ये रिसालत का मकाम है। ये रिसालत इंसान की अपनी मेहनतों का थोड़ी नतीजा है, इंसान की अपनी रियाजतों का थोड़ी नतीजा है, इंसान के कसब का इसमें कोई दखल नहीं, ये सरासर अल्लाह ताला की रहमत है। वो मुंतखब फरमाया और रसूल की हैसियत से, नबी की हैसियत से। लिहाजा तुम जो कह रहे हो कि आप ऐसा कीजिए
کہ ابھی تھوڑا ہماری منڈی کی نگرانی کیجئے، ہماری تجارت کو پروان چڑھانے کی کوشش کیجئے، اور تھوڑا ابھی آپ ایسا کیجئے، قوم کا شیرازہ بگڑنے سے ذرا بچا لیجئے، ابھی متحد رکھیے، سب مل کے ابھی کریں گے، کلچر ایسے ہی رہے گا، بعد میں ذرا سوچیں گے۔ تو یاد رکھو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، اگر میں اس کی نافرمانی کر جاؤں تو پھر اس کے غضب سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے تم میں سے جو طمانینت دے، کوئی ہے تم میں سے جو ضمانت دے اور یہ کہے کہ میں ہوں اللہ کے غضب سے آپ کو بچا لوں گا؟ ہے کسی کے اندر مجال؟ میں اس کی نافرمانی کر جاؤں، اس کے دین کو چھوڑ جاؤں، اور جس دعوت دینے کا وہ حکم دے رہا ہے وہ دعوت نہ دوں، عصیتہ، اس کی نافرمانی کر جاؤں، تو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَیْتُهُ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ بتاؤ۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تم سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں بڑھاؤ گے، صرف اضافہ جو کر رہے ہو گھاٹے کا۔ جتنی تم مخالفت کرو گے اتنا وبال، جتنی تم مخالفت کرو گے اتنی سزا، اور جتنی تم بدتمیزی کرو گے اس قدر تم کو گھاٹا، نقصان، پریشانی۔ لہذا تم کیا کر رہے ہو ذرا سوچو۔ بہت میں تم کو اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام بلاتے رہے، سالوں گزر گئے، مجلسوں میں بلاتے تھے، تنہائیوں میں بلاتے تھے، ملاقات کر کر کے سمجھاتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے سمجھاتے تھے، خود فاقے کر رہے ہیں، خود کی تجارت ختم ہو چکی ہے، خاندان سے ٹوٹ چکے ہیں، اور رہنے کے لیے سوسائٹی میں آسرا نہیں، لیکن دعوت میں کوئی کمی نہیں، برابر سمجھاتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک میلہ تھا یا کسی وجہ سے ایک مجمع جمع تھا میدان میں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام اتنے اچھے موقع کو تھوڑی ہاتھ سے جانے دیتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حج کے موقع پہ جو گیدرنگ ہوتی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، اور اسی کا الحمدللہ یہ نتیجہ ہوا کہ انصار جو یثرب سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے رات کے اندھیروں میں، گھاٹیوں میں چھپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ پہلے 3 لوگوں نے بات سنی، دوسرے سال بڑی تعداد 18 لوگوں نے بات سنی، اسلام قبول کیا، تیسرے سال 70 لوگوں کا قافلہ آیا، انہوں نے بات سنی، اور اس کے بعد سے وہ اپنے گھروں کو واپس گئے۔ گھروں کو واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو تبدیل کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا، اور وہ یثرب مدینۃ الرسول ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے وہاں قیام ہو گیا۔ تو یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مجمع میدان میں جمع ہوا کسی وجہ سے، وہاں حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اتنا اچھا مجمع ہاتھ نہیں لگے گا، لہذا سمجھاؤ۔ سمجھا رہے ہیں اور ہر طرح سے حضرت صالح علیہ السلام دین کی حقیقت کو پیش کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے صالح، ہم اللہ کی جانب سے آپ کو رسول اور نبی اسی وقت مانیں گے جب عجیب و غریب کوئی چیز ہوگی جو دنیا میں رونما نہ ہوتی ہو، پہلی مرتبہ ظاہر ہو جائے، ایسی چیز جہاں عقل ہماری حیران رہ جائے اور کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو تم لوگ بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو کہا تھا کہ آسمان سے خوان نازل ہو جائے، بہت بات بے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بات کا ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا تھا خوان نازل ہو جائے جس پہ کھانا چنا ہوا ہو۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ ہم تم کو کیوں رسول مان لے، تمہارے پاس کیا نشانی؟ کہا دیکھو یہ چھڑی کا پھینکنا تھا اژدہا بن گئی، ہاتھ کا نکالنا تھا چمکنے لگا چاند کی طرح۔ تو یہ قوم کا مزاج کہ اللہ کی بات اور اس کا دین اسی وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی عجیب و غریب بات ہو جہاں ہم بالکل خاموش ہو جائیں، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایسی کیا بات چاہتے ہو تم خود بتاؤ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ دیکھیے اور دوسری طرف انسانوں کی بدتمیزی اور ضد دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اسی وقت زلزلہ آ کے پھٹ جائے اور اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکلے، طاقتور اچھی چل کے ہمارے پاس آئے۔ اس میں جب کنڈیشنز بڑھاتے ہیں نا لوگ کبھی کبھی
تو ایسی ایسی کنڈیشنز بڑھانے لگتے ہیں نہ انسان پریشان ہو جائے. تو ایک صاحب اور آگے بڑھ کے کہنے لگے نہیں نہیں ایسے ہی نہیں، بلکہ وہ 10ویں مہینے کی گاون ہو، حاملہ ہو، اور آتے ہی ولادت ہو، اس کو ایک بچڑا پیدا ہو، اونٹنی کا بچہ پیدا ہو، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ واقعی یہ زندہ ہے، جادوگری نہیں ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، یہ سب میرے بس میں نہیں. ہاں اگر اتنا ہی ہے تو میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں. انبیاء علیہ السلام سینہ پھاڑ کے دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر، جن کے پاس کچھ لوگوں کے پاس نیزے ہے، کچھ کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں، کسی کو تو بخار ہے، کوئی تو بیمار ہے، جو چلے آئے ہیں بغیر کسی جنگ کی تیاری کے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کسی کے منہ سے نہیں نکل سکتا، کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لتعبد فی الارض، مولا یہ جو چھوٹی سی ٹکڑی میرے ساتھ ہے اس کو آپ ہلاک کر دیں گے، یہ ختم ہو جائے گی تو روئے زمین پر پھر کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی. یہ اعتماد انبیاء علیہ السلام کا دعاؤں میں. بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کیوں پریشان ہو رہے، 1000 ہے نا، ہم 1000 فرشتے نازل کر دیں گے، بیڑیے آپ ان سے ختم کر دیجئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے. لہذا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قریش، اس کے بعد متحد نہیں ہو سکے، تذکرہ باقی رہ گیا، قوم ختم ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی مصلی بچھایا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی اور رویا گڑ گڑایا ہوگا اور ہاتھ اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں دعوت دین میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھ رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، قوم پر شفقت کے ساتھ، کوئی ایسی چیز نہیں مولا جس میں میں کمی کر رہا ہوں کہ میرے سلسلے میں کوئی فالٹ ہو. اللہ میں تو پوری طرح ہر طرح سے پوری تیاری کے ساتھ ان کو سمجھا رہا ہوں، صبح سمجھا رہا ہوں، شام ان کی شادیوں میں سمجھا رہا ہوں، ان کی میتوں میں سمجھا رہا ہوں، ان کی خوشیوں میں ان کے غموں میں حصہ لے کے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. اللہ لیکن سننا نہیں چاہتے ہیں. آج دیکھیے انہوں نے عجیب و غریب مطالبہ کیا ہے کہ پہاڑ پھٹے، پہاڑ سے اونٹنے نکلے. اللہ تعالیٰ نے کہا صالح کیوں پریشان ہوتے ہیں ہم آپ کی تائید کے لیے یہ بھی کر دیتے ہیں. آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، پہاڑ پھٹے گا، پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی، پہاڑ پھٹ گیا اور اونٹنی برآمد ہو گئی اور دھیرے دھیرے حضرت صالح علیہ السلام کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم هذه ناقۃ اللہ، یہ ہے دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. عام اونٹنی اس کو نہ سمجھنا، تمہاری اونٹنیوں کی طرح نہ سمجھنا. هذه ناقۃ اللہ لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے. اور لازمی بات ہے اب یہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور اس کا معجزہ ہے تو پھر اس کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے کہ اللہ کی نشانی کا خیال رکھنا چاہیے. آج روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کعبۃ اللہ ہے، اب اس کا ویسے ہی حق ادا کرنا پڑے گا جیسے کہ شعار اللہ کا حق ادا کرنا پڑتا. آج روئے زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی اس کی کتاب ہے، لہذا اس کتاب کا اسی طرح حق ادا کرنا ہوگا جس طرح اللہ کی نشانی کا حق ادا کرنا ہے. لہذا کہا دیکھو اب یہ روئے زمین پر اللہ کی نشانی ہے، اس نشانی کا پورا خیال رکھنا. اب یہ لمبی چوڑی اونٹنی ہے، اب یہ ہیکل اونٹنی ہے، اور اس کے بعد سے اب یہ اونٹنی جب پنگھٹ پر گئی پانی پینے کے لیے تو سارے جانور ان کے بدک بدک کے بھاگ گئے اور ادھر ادھر جنگل میں چھپ گئے، پریشان ہو گئے. اب آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، کہا ہے صالح علیہ السلام یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کی اونٹنی کی وجہ سے ہمارے جانور ہفتوں سے غذا نہیں لے پا رہے ہیں، چراگاہ سے بھاگ رہے ہیں، پانی پینے سے ڈر رہے ہیں، لہذا بڑا مسئلہ ہو گیا، سب مر جائیں گے، ذرا آپ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ ایسا انتظام ہو جائے ہمارے جانور بھی کھا لیں، آپ کی اونٹنی بھی کھا لیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہماری اونٹنی کا ایک دن تمہارے جانوروں کا، مطمئن ہو اس پہ؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مطمئن ہیں. لہذا باری مقرر ہو گئی کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چراگاہ جائے گی اور پانی پیے گی، اور ایک دن قوم کے عام جانور چراگاہ جائیں گے، پانی پیئیں گے. فرمایا تذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بالسوء،
اب اس کو اللہ کی زمین پر، تمہاری زمین نہیں ہے، تمہارا ملک نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ رہو. تم سمجھتے ہو تمہاری زمین ہے، تمہارا ملک ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. کہا فی ارض اللہ، اللہ کی زمین ہے، اس زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کے اندر معدنیات رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کے اندر پودے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین پر پانی برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کچھ دنوں جینے اور بسنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے تم زمین کو اپنے استعمال میں رکھتے ہو، تو یہ نہ سمجھو زمین تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے، جو چاہے تم کرو، جو چاہے قانون بناؤ. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہم تم کو تباہ و برباد کر کے دوسری قوم کو آباد کریں گے تو تمہارے سارے قانون کو وہ بدل دے گی قوم، سارے قوانین وہ نئے ہوں گے، تمہارا تذکرہ بھی نہیں رہ جائے گا. لہٰذا ارض اللہ، اللہ کی زمین ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے چراگاہیں رکھی، اس نے جنگل رکھا، اس نے فضائیں رکھی، اس نے پانی رکھا، اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی گھومے گی پھرے گی. وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، بری نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا. یاد رکھو بری نیت سے اگر چھو لو گے تب بھی فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ایک عذاب کے تم شکار ہو جاؤ گے. لہذا یہ خاص اونٹنی ہے، نارمل قسم کی اونٹنی نہیں ہے. یہ نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں نبی کے لیے حجت بن کر، معجزہ بن کر، اللہ تعالیٰ کی نشانی بن کر ظاہر ہوئی ہے. اس کا خاص مقام رہے گا. لہذا تمہیں اس کے ساتھ بری نیت کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا. جس دن اس کی باری ہوگی اپنی شان سے جائے گی، کھائے گی، پیے گی، اور اس کے بعد سے واپس آئے گی. دوسرے دن تم اپنے جانور چھوڑ دینا. اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ خوب اچھی طرح چراگاہ جا کے چر لیتی، پانی پی لیتی، اور وہ دودھ دیتی کہ سارے ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا. اب وہ جو غریب، فاقہ، بدمست، پریشان حال مسلمان جن کا بائیکاٹ کر کے چاہ رہے تھے کہ کوئی چیز خرید فروخت نہ ہو، کھانے پینے کی ان کے گھر نہ جائے، ان کے گھر تو اب خوشحالی آتی چلی گئی. اب وہ بھی ذرا چہرے پہ رنگ و روغن آنے لگا، وہ بھی موٹے دانے ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کی برکت کا کیا عالم ہوگا سوچیے آپ. لہذا بہت حالات بدلنے لگے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوتی ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ بیان کرتی ہیں، ذرا آپ پڑھیے کہ جب میں جا رہی تھی تو ہمارے غربت کے مریل سی اونٹنی تھی جو بہت پیچھے پیچھے رہ گئی تھی، اور ساری میری ہمجولیاں وہ شاندار شاندار اونٹنیوں پہ بیٹھی تیز 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 مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور سارے امیروں کے گھر پہنچ کر بچوں کو اٹھا لیا. اور جب میں پہنچی شام میں مریل سی کمزور سی اونٹنی پر بیٹھ کر، تو کہنے لگے رے بیچاری حلیمہ اس کو کیا ملے گا. تو کوئی سائلی نے کہہ دیا حلیمہ ایسا کرو، وہ عبداللہ جو وفات پا گئے نا، ان کے گھر میں ایک یتیم ہے نا، اس کو لے لو، یتیم کے اوپر تھوڑا شفقت کر لو، ہو سکتا ہے یتیم پہ شفقت کرنے کی وجہ سے کچھ مل جائے گا. تو حضرت بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ دل تو بہت ٹوٹا، یہ سب امیر زادوں کو لے لی اور ان کو اپنے گھروں کو لے جائیں گی، خوب انعام پائیں گی، اور میرے لیے ایک یتیم لڑکے کو چھوڑ دیا. خیر میں دیکھ تو لوں. چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں گھر آئی اور حضرت آمنہ کی گود میں جب چاند کو میں نے دیکھا تو میرا دل بھر آیا. میں نے کہا میں ضرور اس کو لوں گی. تو کہا کہ دیکھو یتیم ہے، یتیم ہے، دادا ہو سکتا کچھ دے دیں گے تم کو، تھوڑا بہت انعام دے دیں گے سال دو سال کے بعد، لیکن بظاہر والد تو ہے نہیں کہ تم کو خوب نوازا جائے، بڑے انعامات کی بارش ہو. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا لیا، گود میں لے لیا. لینے کے بعد واپس آ گئی، قافلہ روانہ ہوا، میری اونٹنی ڈانگیں بھرتی ہوئی جو چلنے لگی تو میری سہیلیاں پکارنے لگی ارے حلیمہ ہماری اونٹنیوں کو مار ڈالو گی کیا؟ کتنا ہم تیز بھگائیں، کتنا تیز تمہاری اونٹنی جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اور کہتی ہیں حضرت بی بی حلیمہ کہ وہ بکریاں، وہ اونٹنیاں جو مریل ہوئی جا رہی تھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے، ان کے تھنوں میں دودھ کی وہ کثرت تھی کہ سارے محلے میں، قبیلے میں دودھ بانٹتی پھرتی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ کہاں سے آئیں گی اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرے دین پر تو عمل کرو، آسمان کو ہم پھاڑیں گے تمہارے لیے، زمین سے ہم برکتوں کو ابالیں گے، دین پر عمل تو کرو. لہذا کہنے لگی انکی لاخذتی نسمۃ مبارکۃ، بہت مبارک بچہ تیرے ہاتھ لگا. وہ حالات بدل گئے تمہارے. بڑی طویل روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے. لہذا
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بھی ایک برکت پیدا ہو گئی، اور اب حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے وہ کمزور پریشان بھوکے پریشان حال نہیں رہ گئے، خوشحالی ان کے درمیان آئی۔ جلسی، مخالفین کے اندر جلسی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب اس کے بعد میٹنگوں پر میٹنگ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو لا تمسوها بسوء، کبھی اس کے سلسلے میں برا نہ چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تھی، یہ اس کی رحمت تھی، اس کی مہربانی تھی، کرم فرمائی تھی کہ اس نے تمہارے درمیان تم کو بچانے کے لیے مجھے بھیجا، تم تو آگ کے دہانے پہ تھے، کفر کی وجہ سے مرے جا رہے تھے، میں تم کو بچا رہا ہوں، حق کی دعوت دے رہا ہوں، سچائی کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے تم نے بیکورڈ کر دیا تھا، پسماندہ کر دیا تھا، دبا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید کرم فرمایا، رحم فرمایا، غیب سے یہ اونٹنی بھیجا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس اونٹنی کے بھیجنے کے بجائے تمہارے مطالبے پہ تمہاری گردن زدنی کر دیتا، تم کو ختم کر دیتا، لیکن نہیں کیا رحمان نے، اس نے کرم فرمایا، یہ معجزہ دے دیا، اپنے آنکھوں سے تم نے معجزہ دیکھا، ہاتھ لگا لگا کہ تم نے اونٹی کو پرکھ لیا، تم کو یقین ہو گیا کہ یہ جاندار اونٹنی ہے، لہذا اب اللہ کی اس اونٹنی کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، برا سلوک نہ کرنا، ذرہ برابر اس کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی نیت نہ کرنا۔ لیکن جب ایک وقت گزر گیا، میٹنگوں پہ میٹنگ ہوئی، تو پھر اس میں طے ہوا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، کیا بات ہے کہ ہمارا جانور ایک دن بھوکا رہے اور صالح کی اونٹنی وہ پورا چلتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اونٹنی کو ختم کرو، نجات حاصل کرو۔ لوگ گھبرا گئے، کہا کہ نہیں دیکھو یہ مشکل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن قطار نامی ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے ساتھ کوئی ٹیم تیار ہو جائے اور چلے وہ ٹیم، اس کے بعد دیکھو میں کس طرح سے چھٹکارا حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، ہجرت سے پہلے تو کہا کہ ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان کھڑا ہو جائے، اور 10 خاندان 11 خاندان کے نوجوان مل کے محمد کو شہید کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنی ہاشم چھوٹا سا خاندان کن کن سے لڑیں گے، ان کو کیا کریں گے، 100 اونٹ بطور پینلٹی دے دیں گے، خون بہا دے دیں گے، ہو جائے گا قصہ ختم۔ اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے، گستاخی، اور اس قدر اللہ سے لڑنے اور پھرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لہذا یہاں پہ بھی میٹنگ ہوئی، اور ایک 9 راہدین فرمایا، 9 لوگوں نے منصوبہ بنایا، 9 قوم نے منصوبہ بنایا، 9 لوگوں کو کام سپرد کیا گیا، ان کا لیڈر قطار نامی ایک شخص قرار پایا، اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے حملہ کرتا ہوں، دیکھ لو کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد تم سب حملہ کرنا۔ لہذا جس دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کو اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کہتا ہے، ناقۃ اللہ کہتا ہے، وہ نکلی اپنی باری کے وقت، اور جب جانے لگی تو ایک درخت کے پیچھے یہ کاسرے چھپے رہے، جب ان کے سامنے آئی تو وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد گھٹنے پر اپنی تلوار سے وار کیا، اور جب دیکھا کہ ان کا وار لگتا جا رہا ہے، اس کا گھٹنا زخمی ہوتا جا رہا، تو کہا ارے یہ اللہ کی اونٹنی نہیں ہے، بلا وجہ صالح ڈراتے تھے، پورے کے پورے 9 نکلے اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی اور اس کو اسی جگہ ختم کر دیا، اونٹنی ختم ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے، اطلاع دی، فعقروها، تو اس کو کاٹ ڈالا، ان لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا، اس اونٹنی کو۔ فقال، تو حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن کی مہلت۔ ابھی رحمان ایسا تیش میں آنے والا نہیں ہے، رحمان کے پاس معاف کرنے کی بہت ادا ہے، وہ ابھی تم کو معاف کر رہا ہے، 3 دن ہے، اگر ان 3 دنوں میں تم توبہ کر لو، استغفار کر لو اور اسلام قبول کر لو تو اب بھی بچ سکتے ہو، اور اگر یہ 3 دن کے اندر تم نے توبہ نہیں کی تو یاد رکھو بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں جو پتھروں کو چھید چھید کر اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تم نے اپنے حویلیاں بنائی ہیں، اپنے مکانات بنائے ہیں، ان میں 3 دن تم گزار سکتے ہو، اس کے بعد پھر تم کو ذالک وعد غیر مکذوب، اللہ کی سزا اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، تم اس عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آخری اعلان فرما دیا، بالکل فیصلہ کن، اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ تیاری کر لی، بستی سے روانہ ہو گئے، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ بستی سے نکل جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بستی کے باہر چلے آئے، بہت دور، اور اس کے بعد سے پھر
पहला दिन कहते हैं चारशंबे का था और उन्होंने कहा कि कहाँ है अजाब अजाब। पूरा दिन इंतजार किए, रात में रंगरेली की, बिलावल डराते थे सालेह। दूसरा दिन जुमेरात का आया, फिर अगरचे के मारे घबराहट के चेहरे पीले पड़ रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को हिम्मत दिलासा देते हुए नहीं आने वाला है अजाब, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही साले धमकी देते थे। इज्तिमाई तौर पर कौम जब बुरी हो जाती है तो फिर बुराइयों पर एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करती है, गुनाहों पर और गंदगियों पर, बेहयाइयों पर, फिर वो कौम सब हस्ती से मिटा दी जाती है। तीसरा दिन जुमा की सुबह क्या थी कि एक आवाज थी, एक चिंगाड़ थी। वो आवाज ऐसी बढ़ने लगी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरतुल आराफ में रजफतुन, और दूसरी जगह सूरतुल शुरा में असैहतु इरशाद फरमाया। सैहा के माने चीख के हैं, चिंगाड़ के हैं, रजफतुन के माने जलजले के हैं, कपकपाहट के हैं। ये दो अजाब, एक चीख थी, एक आवाज आई आसमान से, इतनी जबरदस्त आवाज थी कि जमीन थर 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 कांपने लगी। दौड़ के अपने घरों में बंद हो गए और बड़े बड़े पहाड़ उन पर सिलों के सिल उनकी सीनों पे गिरने लगी, और उसके बाद वो अपने कब्रों में, अपने घरों में उनकी कब्रें बन गई और वहीं सब हलाक हो गए। फलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना सालिहा, जब हमारा फैसला आया अजाब का, हमने सालेह को नजात दे दी, वल्लदीना आमनु माहु, और उनको भी नजात दे दी जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमतों के जरिए से हमने उनको बचा लिया, हमने करम फरमाया, हमने रहम फरमाया। वमिन खिज़्यि यौमइज़िन, और ऐसे ही आखिरत की जिल्लत से भी हम इनको बचाएंगे, उस दिन की परेशानी से भी हम बचाएंगे। इन्न रब्बका हुवल कवियुल अजीज, लोगों सुनो, तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर है, बहुत गलबे वाला है। जब पकड़ता है तो फिर तुम नहीं भाग सकते, लिहाजा पकड़ से पहले पहले उसके अजाब से भागो। वाखज़ल्लज़ीना ज़लमू सैहतु, फरमाया जालिमों को एक चीख थी कि आ पकड़ी। फ़अज़बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में लाशों में तब्दील हो गए और सिर्फ वो मैयतें रह गई, कोई न बचाए। एक शख्स बचा, अबू रगाल, जो इत्तेफाकन हरम शरीफ गया हुआ था, वहां पहुंच चुका था। हरम शरीफ से फारिग होकर वो निकला और हुदूदे हरम से बाहर हुआ कि उस पर भी अजाब आया और वो भी तबाह हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, देखो ये जो कब्र है अबू रगाल की है, कौम समूद का एक फर्द था, उनके साजिशों में शामिल था, हरम में था, अजाब थोड़ी दिन के लिए टला, हुदूद हरम से निकला, अल्लाह ताला ने इसको तबाह कर दिया। कल्लम यगनो फीहा, बस्ती ऐसे तबाह हुई जैसे कल कोई इंसान आबाद ही नहीं था। अला इन्ना समूदा कफरू रब्बहुम, समूद ने परवरदिगार की नाफरमानी की, कुफ्र किया। अला बुअदन लिसमूद, कौम समूद अल्लाह की रहमतों से महरूम दूर हो गई, लिहाजा कौम समूद तबाह हो गई और उनके नुकुश बाकी रहे, मलबे बाकी है और आसार बाकी है, खडर बाकी है। आज भी अगर आप मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम का अगर सफर करें, जमीनी सफर, तो आपको मदाइन सालेह मिलेंगे। कई किलोमीटर पर मुश्तमिल इस बस्ती में आप देखेंगे कि पहाड़ों में मकानात हैं और पहाड़ों के अंदर बेडरूम और उसके अंदर ड्राइंग रूम और उसके अंदर डाइनिंग रूम, 3-3, 4-4 कमरे हैं, हिफाजत का पूरा इंतजाम है। लेकिन ऐसे उल्टे हो गए वो उनके लिए कि उसी में वो खत्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जा रहे हैं, सफर तबूक है और तबूक आप जानते हैं बिल्कुल मुल्क शाम की सरहद पर है। अब भी वो सऊदिया का बिल्कुल आखिरी इलाका है, उसके बाद से फिर सीरिया शुरू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से तबूक की तरफ जा रहे हैं। रात में शाम में क़याम एक जगह किया, करने के बाद पूछा कौन सा इलाका है, लोगों ने कहा मदाइन सालेह है। कहा मदाइन सालेह है, वहां हम रुके हुए, उठो, खैमों को उखाड़ो, फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ, रोते हुए रवाना हो जाओ, और अगर रोना नहीं आ रहा है तो चेहरे रोने के बना लो, यहाँ से बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, वो तो कुएं से पानी लेके मैंने आटा गूंद लिया था, रोटी बनाने के लिए कहा फेंक दो, इस पानी के आटे को भी न खाओ, फेंक दो। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया था। इस अजाब वाली कौम के न कुएं से तुम फायदा उठाओ, न इनकी धरती पर क़याम करो, आगे बढ़ जाओ, बहुत दूर हम आगे बढ़कर रुकेंगे, रोते हुए गुजर जाओ, अल्लाह के गजब से डरो,
اس کی پکڑ سے ڈرو. اور جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کیا، اور جو آج دید عبرت سے دیکھنے کی جگہیں ہیں، وہاں ہم پکنک کرتے ہیں، ڈھابے بناتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، جھولے لگاتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں. قوموں کا عالم یہ ہوتا ہے جب زوال پر آتی ہے ہر چیز کی ترتیب الٹی کر دی جاتی ہے، ہر چیز کو الٹ دیا جاتا ہے. یہاں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، جس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ ان قلعوں کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، کیسے برباد کیا، ان محلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ویران کر دیا، کیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوئے. وہاں رو رو کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے. وہاں پہ آپ دیکھیے تفریح ہوگی، بے حیائی ہوگی، تماشے ہوں گے، کھیل کود ہوں گے. ابلیس انسان کو ہمیشہ بگاڑتا ہے اور ان کی ترتیب کو بگاڑتا، الٹا کر دیتا ہے، کھوپڑیوں کو الٹا کر دیتا ہے. لوگ حقیقتوں کو نہیں سمجھتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت نہیں دی کہ وہاں قیام کریں، صحابہ کو اجازت نہیں دی کہ وہاں کے پانی سے اپنے آٹے کو گوندھ لیں، بلکہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرنے کا تذکرہ فرمایا، حکم فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. یہ ہے وہ قوم سمود جن کا آج بھی، جن کی نشانی، جن کے کھنڈرات وہ مدینہ منورہ کے شمال میں مدائن صالح کے نام سے موجود ہے. ہر ایک کو نہیں جانے دیا جاتا ہے، اس کے لیے پرمٹ وغیرہ لینا پڑتا ہے، اسی کے بعد جا سکتے ہیں. لیکن جا کر ایک انسان دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اس کے عذاب کا فیصلہ کیسے نافذ ہوا. اللہ تعالیٰ کا دین جاری رہا. حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی و رسول وہ کھڑے ہوتے رہے اور اللہ کا دین نافذ کرتے رہے. لیکن ان دین کے دشمنوں کا کوئی جانشین نہیں ہوا، وہ ختم ہو گئے، کیونکہ حق چلتا رہتا ہے اور ظلم ختم ہو کر رہ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.